صبر اس قدر مفید شے ہے، اس قدر فائدے مند چیز ہے، اس قدر نافع ہے اور اس قدر نفع بخش دوا ہے کہ بندہ اس کے فوائد کو گنتا ہی جائے تو گنتا ہی چلا جائے۔ صبر کی وجہ سے بندے کو بے صبری سے پیدا ہونے والی جزا و فضا کی مشقت سے نجات ملتی ہے۔ بے صبری اور بے قراری اور چیخنے چلانے کی مشقت سے اسے نجات ملتی ہے، اور دنیا میں بے صبری کی وجہ سے جو بلا ہے اس بے صبری کی بلا کو برداشت کرنے سے اسے حفاظت ملتی ہے، اور ترک صبر پر جو آخرت میں سزا ہونے والی ہے اس سزا سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ ترک صبر پر اور بے صبری کرنے پر جو سزا ملنے والی ہے اس سزا سے وہ بندہ آخرت میں نجات پا جاتا ہے، محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر بے صبری کرے، اگر صبر سے گریز کرے اور مصائب و تکالیف کے وقت چیخنے چلانے اور شور اور گلا کرنے کا عادی ہو جائے تو اس بندے کے لیے ہر منفعت فوت ہو جاتی ہے، ہر نفع اور ہر فائدہ اس سے ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، اور وہ طرح طرح کی انواع و اقسام کی مضرات اور تکالیف میں پھنس جاتا ہے، گر جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس بندے کو کیونکہ اگر وہ اللہ عز و جل کی عبادات اور طاعت اور بندگی کی بجا لانے کی مشقت پر صبر نہیں کرتا، جو اللہ عز و جل کی عبادتیں ہیں، نیکیاں حاصل کرنے میں جو مشقت اور محنت ہوتی ہے، جو تکلیفیں اللہ عز و جل کی بندگی کرنے کے لیے بندہ اٹھاتا ہے، اگر ان تکالیف پر وہ صبر نہیں کرتا اور ان تکالیف کو برداشت نہیں کرتا تو اس کے لیے نقصان یہ ہے کہ اس فقدان صبر کی وجہ سے وہ عبادت اور بندگی سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل کی بندگی کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ طاعت پر کاربند نہیں رہ سکتا، طاعت پر پابند نہیں رہ سکتا۔ خسارہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی طاعت اور طاعت پر استقامت سے محروم ہو جاتا ہے، تقوی اور اس میں ترقی حاصل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، زہد اور اس کی جزا سے محروم ہو جاتا ہے، اعمال صالحہ اور ان کے بدلوں سے محروم ہو جاتا ہے، بندگی اور اس کے بلند درجات سے محروم ہو جاتا ہے، عبادت اور اس کے ثواب کثیر سے محروم ہو جاتا ہے، بندگی اور عبادت میں اس کو دوام نصیب نہیں ہوتا اور اسے مرتبہ استقامت نصیب نہیں ہوتا، اور مرتبہ قرب الہی نصیب نہیں ہوتا، مرتبہ قرب الہی سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے اور مرتبہ استقامت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر بندہ گناہوں سے بچنے اور فضولیات دنیا سے بچنے، پرہیز کرنے کی مشقت پر صبر نہیں کرتا، گناہوں سے نہیں بچتا اور فضولیات دنیا سے نہیں بچتا، ان سے بچنے کی مشقت پر صبر نہیں کرتا، تو اس صورت میں فقدان صبر کی بنیاد پر وہ بندہ گناہوں اور معصیت میں جا گرتا ہے اور فضولیات و لغویات دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے، فضولیات و لغویات دنیا میں مبتلا ہو کر خسارے میں چلا جاتا ہے اور اس کے لیے خرابی مقدر بن جاتی ہے۔ اور اگر بندہ مصائب و تکالیف پر صبر نہیں کرتا، مصیبتیں، تکلیفیں اور رنج و غم جو آتے ہیں ان پر صبر نہیں کرتا، تو وہاں پر فقدان صبر کی بنیاد پر وہ شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے اور شکوے کی زبان دراز کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، واویلا مچاتا ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو بوجھ سمجھتا ہے، تکلیف جو اس کو نجات دینے کے لیے اور اس کو بلندی درجات عطا کرنے کے لیے جو تکالیف آتی ہیں ان تکالیف کو بوجھ شمار کر کے وہ صبر کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اور صبر کی اچھی جزا سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور وہ صبر کے اجر سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے اور خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات زیادہ بے صبری دکھانے کی وجہ سے، زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے آخرت کے ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا میں ملنے والی، صبر کی بدولت دنیا میں ملنے والی نعمتیں بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، صبر کی بدولت ملنے والی دنیاوی نعمتوں سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور دنیاوی نعمتوں کو بھی اپنے آپ سے محروم کر لیتا ہے، دنیاوی نعمتوں کا نفع بھی وہ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو بسا اوقات بے صبری کے مظاہرے کرنے کی وجہ سے بندہ ایک کے بجائے کئی مصیبتیں مول لے لیتا ہے، ایک مصیبت آتی ہے اور اس پر بندہ بے صبری کرتا ہے،
تو اس بے صبری کی وجہ سے ایک کے بجائے کئی مصیبتیں اس کے سر پر آ جاتی ہیں.